میرا نام محمد حسین مہنتی ہے. ہمارے والد صاحب کا نام سلیمان عثمان مہنتی تھا. ہمارے والد صاحب تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے. کچھ عرصہ انہوں نے نوکری بھی کی ہے. ہم لوگ ویسے میمن ہیں اور میمن برادری زیادہ تر تجارت و کاروبار ہی میں مشغول رہتی ہے. ہم گھر میں 2 بھائی اور 2 بہنیں. ہمارے بھائی ذکر مہنتی بھی سماجی اور سیاسی میدان میں بہت ایکٹیو ہیں. ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں وہ کلفٹن کی کانسٹیٹوئنسی سے تیسری بار کونسلر منتخب ہوئے ہیں. ہماری بیشتر زندگی کراچی میں گزری ہے, لیکن کچھ عرصے کے لیے ہمارے والد صاحب تجارت و کاروبار کے لیے ٹنڈو آدم گئے تھے, تو وہاں بھی ہم کچھ عرصے رہے ہیں. اس کے بعد کراچی آ گئے. مدرسہ اسلامیہ سیکنڈری اسکول کھارادر سے تعلیم حاصل کی ہے. اچھا اسکول ہے اور بہت ہی اچھے اساتذہ تھے, بہت اچھا ڈسپلن تھا, تو ہمیں بہت اچھا پڑھایا گیا. اچھے دوست بھی ملے وہاں پر, اور الحمدللہ تعلیم میں توجہ ہونے کی وجہ سے, والدین کی ترغیب ہونے کی وجہ سے بھی الحمدللہ اس بات کا موقع ملا کہ میں تقریباً اپنی اسکول کی کلاسوں میں فرسٹ آتا رہا. اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں پورے کراچی میں فرسٹ کلاس فرسٹ آیا تھا. اس وقت کامرس, سائنس, آرٹس سب کے نتائج ایک ساتھ آتے تھے اور فرسٹ آنے والا کسی بھی گروپ سے ہو سکتا تھا. میں نے الحمدللہ اس وقت تمام گروپس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی, اور کامرس گروپ جو میرا گروپ تھا اس میں جو فرد دوسرے نمبر پہ آیا تھا 2 اسٹوڈنٹ, اس کے تقریباً 100 نمبر مجھ سے قریب تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم میں مجھے بڑی سبقت دی. اس کے بعد انٹر میں نے ایس ایم کالج سے میں داخلہ لیا, وہاں سے پڑھا, اور الحمدللہ انٹر میں بھی میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی. پھر بی کام میں نے داخلہ لیا, تو بی کام میں پارٹ 1 میں میرے نمبر کچھ کم ہو گئے, اور مجھے بڑا خدشہ ہونے لگا کہ اب میں شاید فرسٹ نہیں آ سکوں گا, اس لیے کہ کچھ لڑکے آگے نکل گئے ہیں مجھ سے. لیکن الحمدللہ محنت کی اور اللہ کی مدد تھی, اور اس کے نتیجے میں جب بی کام فائنل کا نتیجہ آیا ہے تو میں ایک بار پھر فرسٹ کلاس فرسٹ آیا, اور اللہ کا میں نے شکر ادا کیا. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی طالب علم جو ہے کنسیکیٹیولی 3 مرتبہ فرسٹ کلاس فرسٹ رہا ہو, اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی بندہ اکا دکا ہی ہوگا جس نے اس طرح سے پوزیشن حاصل کی ہوگی. تو میں نے چارٹر اکاؤنٹنسی کی, الحمدللہ وہ پاس کیا. چارٹر اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد میں داؤد گروپ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں لگا, 4 سال وہاں گزارے. اس کے بعد میں فیڈرل کیمیکل کارپوریشن, گورنمنٹ کی کارپوریشنیں بنی تھیں نیشنلائز ہونے کے بعد, اس میں چلا گیا. 2 سال میں وہاں رہا. پھر چونکہ بزنس کا ایک ہمارا شغف تھا اور ہماری جبلت میں ہے, تو اس لیے میں بزنس کی طرف آ گیا, اور ہم نے پولٹری کے بزنس کا آغاز کیا, اور الحمدللہ کوئی 30-35 سال میں پولٹری کی بزنس سے وابستہ رہا. اچھا کاروبار کیا, الحمدللہ بڑی کامیابیاں ہوئیں. اور پہلے میں کسی کے ساتھ جو ہے کام کرتا تھا میں پارٹنرشپ کے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, اور میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا بزنس کیا, اور الحمدللہ بڑا کامیابی کے ساتھ چلاتا رہا میں. اور اسی طرح سے جنرل نالج کے کراچی کی بنیاد پہ ریڈیو پاکستان پر مقابلے ہوتے تھے, اس میں نے اپنے اسکول کی نمائندگی کی, اور میں پہلی پوزیشن میں نے حاصل کی, اور الحمدللہ اس فیلڈ میں بھی مجھے سبقت حاصل رہی. 9ویں کلاس میں جب میں پڑھتا تھا 1963 کے دن تھے, اور پاکستان کا دستور منظور ہوا. اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو بھی اور طلبہ جماعتوں کو بھی کام کا اثر نو موقع ملا, اور وہ بحال ہو گئیں. اسلامی جمعیت طلبہ جو ایک ملک کی ایک بڑی مؤثر آواز ہے, اس نے دوبارہ کام شروع کیا. ہمارے محلے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ جناب محبوب علی صاحب تشریف لائے. انہوں نے نوجوانوں کو, طلباء کو جمع کیا, اور میں بھی اس میٹنگ میں پہنچا, اور انہوں نے اس بات کو رکھا کہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے, اور پاکستان میں دعوت دین کا, غلبہ دین کی جد و جہد کی ضرورت ہے, طلباء کو صحیح سمت پر چلانے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ کام کر رہی ہے. تو اس میں پھر اسلامی جمعیت طلبہ سے میں جوائن کیا میں نے, اور مجھے اسکول کا ناظم بنایا.
پھر میں کالج گیا تو میں کالج کا ناظم رہا، اور اس کے بعد رہائشی حلقوں کا ناظم رہا۔ میں کراچی جمعیت کے ساتھ میری ذمہ داریاں رہیں، اور مرکزی شورا کا ممبر تک رہا میں، اور الحمدللہ جمعیت میں ایک بہت بڑی کارکردگی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے مظاہرہ کیا۔ اسی اسلامی جمعیت طلبائی کے اس دور کے اندر مجھے، جب میں فائنل ایئرز کے اندر تھا تو اس وقت طلبہ سیاست کا مجھے انچارج بنایا گیا، اور ہم نے ایک جد و جہد کی پورے ملک میں، پورے شہر کے اندر، کہ طلبہ یونینوں کا الیکشن ہونا چاہیے، اور حکومت نے ہماری ڈیمانڈ مان لی۔ پھر ہماری دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے تاکہ تمام کالجوں میں ایک ساتھ الیکشن ہوں، تاکہ ایک دوسرے کے اوپر وہ بھاری نہ ہو سکیں اور ایک دوسرے کے اثرات پر اثر انگیز نہ ہوں۔ تو یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا، اور 31 دسمبر کو 1970 کو یہ انتخابات ہوئے، اور الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی یونیورسٹی، NED کالج، ڈو میڈیکل کالج اور کراچی کے بیشتر کالج جو ہیں اس میں انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح سے ایک اچھی لہر پیدا ہوئی کہ اس طلبہ سیاست کے اندر ایک مثبت سیاست ہونی چاہیے، اور اسلامی سیاست ہونی چاہیے، پاکستانی سیاست ہونی چاہیے، اور یہ جو اس وقت بھی سوشلزم اور لبرلزم کے جو نعرے چل رہے تھے ان سے شکست ہوئی الحمدللہ، اور ہم نے اس معاملے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی اسی جد و جہد کے اندر جو ہے ہمیں گرفتار بھی کیا گیا۔ 14 اگست منا رہے تھے ہم، یوم آزادی منا رہے تھے، ایوب خان کا دور تھا، پتہ نہیں اتنی سختیاں، ایسی آمریت تھی، اتنی جکڑ بندیاں تھیں، پولیس ہمیں خواہ گرفتار کر کے لے گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ پوسٹر لگانا تو ممنوع نہیں ہے، اور 14 اگست کے یوم آزادی کے بہرحال گرفتار کر کے لے گئے اور رکھا انہوں نے۔ پھر صبح جب جج کے سامنے پیش کیا تو جج نے بھی ان سے کہا یہ کیا کیا ہے تم نے، یہ پوسٹر دیکھو، اس میں نہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے نہ کوئی حکومت کے خلاف بات ہے، اور تم نے خواہ گرفتار کیا۔ تو اس طرح سے ہمیں باعزت طور پہ جو ہے رہائی مل گئی تھی۔ اسی ایوب آمریت کے سلسلے میں اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت بڑا کام کیا۔ اس زمانے میں ہم نے بڑے بڑے مظاہرے نکالے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ صدر سے ہم مظاہرہ ایک ریلی لے کے چل رہے تھے، وہ ریلی جو ہے آرام باغ پہنچی، آرام باغ کے اندر پولیس نے دھاوا بول دیا، اور ہم لوگ سب جو ہیں مسجد میں چلے گئے، نماز بھی پڑھنی تھی۔ پیچھے سے پولیس آئی اور انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارا اور لوگوں کو زخمی کیا، گرفتاریاں کیں، اور بڑی مشکل سے اس وقت جو ہے چھٹکارا ہوا۔ اسی طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کی سیاست نئی آزاد ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب میدان میں آئے، پیپلز پارٹی بنائی، اصغر خان میدان میں آئے، ان کے استقبال کا ایک بہت بڑا اس وقت واقعہ ہوا۔ کینٹ اسٹیشن پر آئے تمام سیاسی جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جماعت اسلامی بھی شامل تھی، ہم لوگ بھی شامل تھے۔ ہم نے اس وقت جو ہے ان کا استقبال کیا، لیکن ایک بڑا ٹینشن کا دور تھا، سوشلزم اور اسلام، اور اتنا ٹینشن تھا، اور کہ اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے، کہیں سے لگا کہیں سے کچھ لگا، اور میں اسی بھگدڑ کے اندر آیا، اور کافی مار پیٹ ہوئی، لیکن الحمدللہ جان بچائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے جمہوری عمل کے اندر، آمریت کے خلاف جد و جہد کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کا بڑا کردار ہے، اور ہم اس میں الحمدللہ پیش تھے۔ 1971 میں نے CA کیا، اور اس کے بعد میری تعلیم ختم ہوئی تو میں جاب پہ بھی لگ گیا، اور اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہو کر جماعت اسلامی کی رکنیت کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ الحمدللہ ایک مقصد زندگی اختیار کیا تھا، اقامت دین کا، دینی جد و جہد کا، اس کو جاری رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے وابستگی اختیار کی، اور میں جماعت اسلامی کا رکن بنا۔ جماعت اسلامی کے مختلف ذمہ داریوں کو میں نے نبھایا، اور الحمدللہ اس سفر میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے، اور مجھے جو ہے وہ جماعت اسلامی کراچی ساؤتھ کا امیر مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کراچی کا امیر میں مقرر ہوا۔ اس کے بعد آج کل میں جماعت اسلامی صوبہ سندھ کی امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں۔
اصل میں جماعت اسلامی کا بنیادی مقصد تو ہے نظام کی تبدیلی، کہ یہ نظام جو انگریزوں کا نظام ہے، جو مغربی نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، ناانصافی کا نظام ہے، آج آپ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، معاشرتی پریشانیاں ہیں، خاندانوں کے اندر جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، بچے گمراہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہمارے پاس ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کی طرف جائیں، اسلامی نظام کی طرف جائیں اور اسلامی انقلاب برپا کریں، اس ملک کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں۔ اس کے بغیر یہ ملک کبھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک طویل جد و جہد کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 74 سال ہوئے ملک کو بنے ہوئے، معاشی حالات اتنے بگڑے کہ $1 1 جب پاکستان بنا تو برابر ہوتے تھے، آج آپ $1 جو ہے 172 روپے کے برابر ہو گیا ہے۔ یعنی ہماری کرنسی کا یہ حال ہے کہ وہ کاغذ کی کرنسی ہو گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ ایسے حالات میں اس بات کی ضرورت ہے، جد و جہد ہونی چاہیے۔ اسی دوران میں مجھے جماعت اسلامی نے مجھے کینڈیڈیٹ بنایا کھارا در سے۔ میں اس الیکشن میں جیت نہیں سکا، ہار گیا، لیکن جماعت اسلامی جیت گئی اور عبدالستار افغانی صاحب کراچی کے میئر بنے۔ الحمدللہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر اس کے بعد 1983 میں دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، جب ٹرم پورا ہوا تو پھر اس وقت مجھے انتخابات کے لیے کامل گلی، جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ سے الیکشن کے لیے کھڑا کیا گیا۔ الحمدللہ وہاں سے بھی مجھے پہلی مرتبہ کامیابی ملی اور اس بات کا موقع ملا کہ عوام کی خدمت کر سکیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کریں، ایوانوں میں نمائندگی کریں، عوام کے مسائل پر بات کر سکیں۔ اسی 83 کے الیکشن میں وہاں فائنانس کمیٹی کا الیکشن ہوا۔ فائنانس کمیٹی کے الیکشن میں مجھے چیئرمین فائنانس کمیٹی منتخب کیا گیا۔ یہ KMC کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑی اہم کمیٹی ہے جو بجٹ بناتی ہے، مالیاتی نظام بناتی ہے، مالیاتی نظام کی نگرانی کرتی ہے۔ الحمدللہ اس دور میں ہم نے کراچی کے لیے ایک بہت اچھا بیلنس بجٹ بنایا، تمام غریب علاقوں کو، کچی آبادیوں کو، غیر ترقی یافتہ علاقوں کو ہم نے بجٹ دیا۔ ہم نے پارکس بنائے، بڑی بڑی سڑکیں بنائی، ہم نے کالج بنائے، ہم نے اسکول بنائے، ہسپتال بنائے اور کراچی کے وہ 4 چاند لگانے کی کوشش کی اور بڑے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ روبہ عمل آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ کرپشن کو عیاں کیا جائے، اس لیے کہ بلدیاتی اداروں میں اور پورے ملک کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ہولناک قسم کا کرپشن موجود ہے۔ اس وقت ہماری حکومت تو صرف سیاستدانوں میں یا اوپر ہی کرپشن دیکھ رہی ہے، وہ بہت خراب کرپشن ہے، اس کا جو ہے انسداد ہونا چاہیے۔ لیکن عوام کو جن چیزوں سے بڑی تکلیف ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں کرپشن ہے، پولیس کے نظام میں کرپشن ہے، اسی طرح سے لینڈ ریکارڈ پہ کرپشن ہے اور ہر جگہ جہاں چلے جائیں آپ کو کرپشن ملے گا۔ ہم نے بلدیاتی نظام کے اندر اس وقت، چونکہ میں چیئرمین فائنانس کمیٹی تھا، ہم نے کوشش کی کہ مالیاتی نظام کے اندر جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹینڈرز کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ اسی طرح سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو کرپشن ہے، جس طرح سے انہوں نے کھانچے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کی ہوئی ہے، اس کو توڑا جائے۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس بات کی کوشش کی اور تمام چیزوں کو نشاندہی کی اور اس کو ایکسپوز کیا، اس کو اخباروں میں چھاپا، اس کو جو ہے ہماری KMC کی ایوان میں اس کو اٹھایا اور الحمدللہ اس کے لیے بڑی آواز بلند کی۔ لیکن کرپشن بڑی گمبھیر ہے اور اس کی بڑی جڑیں بہت مضبوط ہیں، لیکن بہرحال ہم نے کچھ ہلانے میں اس کو کامیاب ہو سکے، لیکن اس کے انسداد میں مکمل کامیابی تو بہرحال نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے صفائی ستھرائی کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خراب ہے۔ جب ہم کونسلر بنے، چیئرمین کمیٹی تھا میں، ہم نے کوشش کی کہ اپنے علاقوں کے اندر صفائی کے نظام کو مؤثر بنایا جائے، صبح فجر کے وقت اٹھنا اور تمام صفائی کے عملے کی حاضریوں کو دیکھنا، صفائی کے عملے کے کام کو دیکھنا، صفائی ستھرائی کرنا، جہاں پر جو ہے کچرا کنڈیاں بھری ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرانا، جہاں پر جو ہے وہ بارش کے پانی بھرتے ہیں ان کے نظام کو بہتر بنانا اور جہاں سڑکیں کچی تھیں ان سب کو پکا کرنا اور تجاوزات کے جو ایک بڑا جال کراچی میں اس وقت بھی پھیلا ہوا ہے، اس وقت بھی پھیلا ہوا تھا، تجاوزات کو ختم کرنا، ناجائز بلڈنگوں کی تعمیرات آج بھی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی، ان سب کو ہم نے ہدف بنایا
اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑا اور اس کو ایکسپوز کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال مکمل ختم تو خیر وہ بھی نہیں ہو سکا، لیکن اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کامیابی جو ہے اس معاملے میں ہمیں ضرور حاصل ہوئی ہے، اور آگے جو آنے والے لوگ تھے ان کو بھی ایک باعث کا موقع ملا کہ ان چیزوں کی کو مزید جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد 1987 میں دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ الحمدللہ ہمارا بہت اچھا کام رہا، بہت اچھی کارکردگی رہی، ہمارے عوام سے بہت اچھے تعلقات تھے، بڑے اچھے معاملات ہوئے، اور دوبارہ میں کونسلر منتخب ہوا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پوری کانسٹیٹوئنسی سے ایک کونسلر منتخب ہوتا تھا اور وہی سارے کام کراتا تھا، ترقیاتی کام بھی کرتا تھا، پنچایت کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا تھا۔ پنچایت کمیٹی کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے اپنے علاقے میں بہت سارے گھر ٹوٹ رہے تھے ان کو آباد کیا، بہت سارے گھرانوں میں ٹکراؤ تھا، بے چینی تھی، پریشانی تھی، ان کو دور کیا، اور چھوٹی موٹی پڑوسیوں سے تکلیف، محلے کی تکالیف، اس طرح سے پنچایت کمیٹی کا نظام بہت اچھا نظام چلا، اور اس کو چلانے کی کوشش کی ہم نے۔ اسی فاروق ستار صاحب اس وقت میئر بنے، جماعت اسلامی انتخابات میں آگے نہیں آ سکی، لیکن میں منتخب ہوا تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس وقت کے ایوان میں حق کی آواز اٹھائی، اچھے کام تھے ان سے تعاون کیا، جو کام اصولوں کے خلاف تھے، ضابطوں کے خلاف تھے، اس کی مخالفت کی اور کوشش کی کہ بہتر کام ہو سکے اور اچھی جو ہے نمائندگی ہو سکے۔ جب 1983 میں پہلی مرتبہ کونسلر منتخب ہوا تو ہم نے کوشش کی کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی عوام کے کام کریں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح سے ہمارا کچھ دائرہ کار آگے بڑھا۔ تو 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے قومی صوبائی اسمبلیوں کے، تو جماعت اسلامی نے اولڈ سٹی لیاری سے مجھے انتخابات کے میدان میں اتارا۔ اس وقت شاہ تراب الحق کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا۔ شاہ تراب الحق صاحب ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور بڑا مقابلہ ہوا، اور اس وقت کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شہر میں الیکشن تو ایک ہی جگہ ہوا تھا، اور وہ یہی سیٹ تھی، اولڈ سٹی والی سیٹ تھی، جہاں پر حسین مہنتی اور تراب الحق صاحب کا مقابلہ تھا۔ اس میں بہرحال ہمارے ساتھ بھی کچھ اچھے لوگ بھی تھے، کچھ انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی تراب الحق صاحب کو آپ چیلنج کریں کہ آؤ خارجہ پالیسی پہ، داخلہ پالیسی پہ، ملک کی مشکلات پہ ہم کیوں نہ بحث و مباحثہ کریں۔ تو بہرحال میں نے وہ چیلنج کر دیا، کچھ جوش میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ تو مولانا بھی بہت ماشاءاللہ مجھے ہوئے آدمی تھے، انہوں نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا آؤ مہنتی صاحب، آؤ مجھ سے بحث کرنے کے آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میمن مسجد جو ان کا مرکز تھا، انہوں نے کہا آپ میمن مسجد کے اوپر آئے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اب ہم لوگ دوستوں نے پریشان ہو گئے، بھائی یہ تو پبلک کا مقابلہ ہے، دونوں طرف سے عوام ہوگی، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی، کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے سوچا کہ پریس کلب میں کریں یا کسی ہال میں کریں، کوئی ایسی بات کریں، لیکن بہرحال سمجھ میں بات یہ آئی کہ یہ ساری کچی باتیں ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جب انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ہم لوگ تیار ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے ٹائم بتایا تھا، اس پر ہم نکلے، ہمارے ساتھ بھی کارکن تھے، جوش میں تھے، نعرے تھے، ہم آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی طرف سے بھی کارکن موجود تھے، اور اسٹیج انہوں نے سجایا ہوا تھا، ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم جا کے وہاں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے اور قومی ایشوز کے اوپر جو ہے ایک بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال پولیس مداخلت کے لیے آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی ٹکراؤ ہو جائے گا، یہ تو بد امنی ہوگی، اور یہ تو ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں روک دیا انہوں نے، اور بہت ہی زبردستی انہوں نے روکا، حالانکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جا کے بحث و مباحثہ کریں اور آگے بڑھیں، لیکن انہوں نے روک دیا۔ بہرحال کچھ دیر انتظار کیا ہم نے، اور وہیں سے کچھ لوگوں نے نعرے بازی بھی کی اور کچھ چیلنج بھی ادھر ادھر سے دونوں طرف سے آئے، اور اس کے بعد پولیس نے دونوں طرف سے لوگوں کو جو ہے وہ درہم برہم کر دیا، اور ہم لوگ واپس چلے گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انتخاب میں ایک ایسا کرٹیکل جنکچر آیا اور ایسے ٹکراؤ ہوا کہ وہ پورے پاکستان کا بڑا الیکشن ہو گیا،
بہرحال اس الیکشن میں پیپلز پارٹی انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی تھی. انہوں نے مولانا شاہ تراب الحق صاحب کو سپورٹ کیا. لیاری کا علاقہ تھا, ان کا بڑا ہولڈ تھا, اور وہ الیکشن میں مولانا کو کوئی 42-43 ہزار ووٹ ملے اور ہمیں کوئی 30 ہزار ووٹ ملے. لیکن بہرحال مقابلہ ہم نے بڑا سخت کیا. اس وقت میں نوجوان تھا اور پہلی مرتبہ اترا ہوا تھا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان میں عمل میں لگتے رہے. پھر اس کے بعد 1988 میں جب دوبارہ قومی اسمبلی کے انتخاب ہوئے تو ایم کیو ایم میدان میں آ گئی تھی اور بڑے زور سے آئی ہوئی تھی, اور اس بات کے امکان جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے تھے کہ ہم انتخابی عمل میں ان کے ساتھ جیت سکیں. لیکن بہرحال جماعت اسلامی کا فیصلہ تھا, ہم لوگ میدان میں اترے اور ماشاءاللہ ایک اچھی ٹیم اتری اور پرامن رہے ہم لوگ. انہوں نے بھی پرامن ہی تحریک چلائی, کام چلایا. فاروق ستار کینڈیڈیٹ تھے, وہ انتخاب میں ہمیں کو 18,000 ووٹ ملے اور ان کو 50,000 اس کے زیادہ ووٹ ملے تھے, اور ہم اس طرح سے پیچھے رہ گئے تھے. اچھا, مشرف صاحب نے بلدیاتی الیکشن کے بعد اس بات کو دیکھا کہ اب میدان کچھ ان کے لیے فیوریبل بن رہا ہے, تو انہوں نے قومی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا اعلان کیا اور 2002 کے اندر الیکشن منعقد ہوئے. اس الیکشن کے وقت جو ہے متحدہ مجلس عمل ایم اے تشکیل پائی. قاضی حسین احمد, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, ان سب نے مل جل کے جدوجہد کی اور ایم اے کی تشکیل دی تاکہ دینی جماعتیں جو ہیں ان کا پلیٹ فارم ایک ہو جائے, ان کے انتخابات جو ہیں ان کے ووٹر ایک دوسرے کو کاٹے نہیں, اور ایک اچھا ملک میں امیج بن سکے کہ دینی جماعتیں ایک ہو کر دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور ملک کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. تو الحمدللہ اس انتخابات میں پورے ملک میں ایم اے کو بڑی کامیابی ہوئی. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ بھی موجود تھی, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ 5 سیٹ لینے میں کامیاب ہوئے, جس میں 4 سیٹیں جماعت اسلامی کو ملی اور 1 سیٹ جو ہے جے یو آئی کو ملی تھی. یہ جو 4 سیٹیں ملی تھی, اس میں 1 سیٹ جو ہے 252 NA 252 پر میں کامیاب ہوا تھا. الحمدللہ ایک بڑا موقع ملا جماعت اسلامی کو بھی اور مجھے بھی کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں, آواز بلند کریں. ہم نے قومی اسمبلی کی اس ممبری کو, چونکہ 8 سال کا ہمارا کونسلری کا بھی تجربہ تھا, ہم نے ایک چیلنج کی حیثیت سے لیا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں دین کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے آواز اٹھانی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک میں کوئی مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکیں. سیاسی جدوجہد, قومی اسمبلی اور یہ سب بھاگ دوڑ میں 2 چیزوں کی قربانیاں ہمیں دینی پڑیں. ایک تو کاروبار جو ہے اس پہ تھوڑا منفی اثر پڑا, دوسرا گھریلو مصروفیات, بچوں کی دیکھ بھال پر بھی اثر پڑا. لیکن الحمدللہ ہماری اہلیہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ دیا, بچوں کی دیکھ بھال نگہداشت کا انہوں نے بڑا اچھا خیال کیا اور ہمیں ان چیزوں سے آزاد کر لیا کہ جو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے. اور کاروبار بھی بہرحال لوگ چلاتے رہے اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ چلتے رہے. 2018 میں اس پیریڈ کے بعد کراچی سے فارغ ہونے کے بعد صوبہ سندھ میں میری نائب امیر کی ذمہ داری تھی. پھر ہمارے یہاں 2018 میں استصواب رائے ہوئی اور اس کے نتیجے میں مجھے امیر کی حیثیت سے صوبہ سندھ میں تقرری ہوئی. الحمدللہ ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ صوبہ سندھ کے مسائل کو اجاگر کریں, اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, بلدیاتی مسائل ہیں, روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں, اسکولیں بند پڑی ہوئی ہیں, اسپتالوں میں کوئی داد رسی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہی عوام کی جو بڑی پریشانیاں تھیں ان کو آواز اٹھانے کے لیے بہرحال ہم نے سندھ میں ایک ہلچل مچائی, نکلے, جدوجہد کی, جماعت اسلامی کو ایکٹیویٹ کیا اور درس و تدریس کے سلسلے بھی آگے بڑھائے اور عوامی مجالس بھی منعقد کیں اور جدوجہد بھی آگے بڑھائی الحمدللہ. اور آج بھی وہ چل رہی ہے. میں تقریباً سندھ کے چپے چپے میں الحمدللہ گیا ہوں, تمام تحصیلوں میں, تمام اضلاع میں الحمدللہ جانے کا موقع ہوا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کے حالات پہ جو ہم رونا روتے ہیں وہ تو اپنی جگہ بجا ہے, لیکن انٹیریئر سندھ کے حالات جو ہیں بہت ہی خراب, بہت ہی مخدوس ہیں, اور اس کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے ذریعے سے
اچھی قیادت آنی چاہیے. جماعت اسلامی کو لوگ موقع دیں, کراچی میں بھی موقع دیں, انٹیریئر سندھ میں بھی موقع دیں, تو انشاءاللہ ہم سندھ کی قسمت کو بدل سکتے ہیں, پاکستان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں. اور مسائل کو حل کرنے کا جو نسخہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, جو اچھی لیڈرشپ جماعت اسلامی کے پاس ہے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ انتخابات میں عوام ہماری آواز پہ لبیک کہیں گے. زندگی کی یہ جد و جہد ہے, اس کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو, نئی نسل کو اور آپ سب کو ایک پیغام دوں کہ اس ملک کے حالات کو ضرور بدلنا ہے. اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے صحیح راہ پہ پیش قدمی کرے گا. یہ دلدل, معاشی مسائل, بے روزگاری, مہنگائی, اس سے ضرور نکلے گا. اور ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ عوام اپنی سوچ کو بدلیں گے اور فکر کو بدلیں گے, اور روایتی طور پہ جو پارٹیوں کو ووٹ دیتے رہے ہیں اس سے نکل کر وہ جماعت اسلامی جیسی قیادت کو انشاءاللہ موقع دیں گے, اور ہم انشاءاللہ خدمت کے ذریعے سے ان حالات کو تبدیل کریں گے. میں نوجوانوں کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں محنت کو, عزم کو, حوصلے کو, آگے بڑھنے کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنائیں اور محنت کو اپنی زندگی کو سمجھیں. میں لوگوں سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یار تم آرام اور نیند کہتے ہو, اس کو چھوڑو بھائی. جتنی نیند ضروری ہے وہ کر لو, ورنہ آرام تو قبرستان میں ہے. یہ دنیا کی زندگی تو جد و جہد کی زندگی ہے, عمل کی زندگی ہے, آگے بڑھنے کی زندگی ہے. اسی نقطہ نظر سے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور ملک کا بھی مستقبل روشن ہوگا. اور انشاءاللہ قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے کہ پاکستان دنیا کی قیادت کرے, مظلوم ممالک کی مدد کرے, فلسطین, کشمیر کو ہم آزاد کرا سکیں, انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے, آمین.